اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری یا رسول اللہ، تمہیں اللہ نے اتنے اوصاف، اتنے کمالات، اتنی خوبیاں عطا کی ہیں کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا، کائنات میں کوئی گنتی کوئی عدد ایسا نہیں بنا کہ میرے نبی کے کمالات کو گنا جا سکے۔ کمالات تو اگر کوئی کہے کہ اتنے تھے تو یہ بھی توہین ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف کہتے ہیں کمال کو، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اتنے عطا فرمائے کہ کسی کو نہ دیے، اور کیوں نہ عطا فرماتا کہ کائنات میں حقیقتیں تو دو ہیں، کائنات میں حقیقتیں تو دو ہیں، کائنات کی بنیاد تو دو ہے، کائنات و ماورائے کائنات میں حقیقتیں دو ہیں، ایک حقیقت کو اللہ کہا جاتا ہے اور دوسری حقیقت کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے سورج کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان پر سورج کو بنایا، اور مصطفیٰ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو مولائے کائنات کی نماز عصر کے لیے اپنے مقام پر کھڑا کر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے چاند کو بنایا، اور مصطفیٰ وہ ہے کہ جس نے اللہ کے بنائے ہوئے چاند میں انگلی کے اشارے سے شگاف ڈال دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے چاند کو بنایا، اور مصطفیٰ وہ ہے جنہوں نے پہاڑی پر کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کیا تو اسی چاند کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے پتھروں کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے کنکریوں کو بنایا، اور مصطفیٰ وہ ہے جنہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی کنکریوں کو ابو جہل کی مٹھی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اللہ وہ ہے جس نے علم کے خزانے پیدا کیے، اور مصطفیٰ وہ ہے جنہیں اللہ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے علم کو پیدا کیا، مصطفیٰ وہ ہے جنہوں نے جن سے پوچھا گیا تو ایک ایک چیز کا جواب دیتے ہوئے نظر آئے۔ تو ایک حقیقت کا نام اللہ ہے اور دوسری حقیقت کا نام مصطفیٰ ہے، باقی جو کچھ ہے انہی مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے۔ یہ رات، آج کی رات یہ شب برات ملی ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ بھی مصطفیٰ کا احسان ہے، یہ بھی میرے آقا کا احسان ہے کہ ہمیں کبھی شب قدر دی جا رہی ہے، کبھی شب برات دی جا رہی ہے، کبھی 12 ربیع الاول کی رات دی جا رہی ہے، کبھی پیدائش رسول کی مبارک رات دی جا رہی ہے۔ یہ سب محمد الرسول اللہ کا کرم ہے، اور یہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو دوسری حقیقت ہے کائنات کی، محمد الرسول اللہ وہی ہمارے نبی ہیں، وہی ہمارے آقا ہیں، انہی کی ہم امت میں ہیں۔ تو آج کی رات بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا آج کی رات کے بارے میں، کہ آج کی رات شب بارات بڑی مقدس ہے، بڑی بابرکت والی ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی رفعتوں والی ہے، کہ حضرت عائشہ کی غالباً حدیث بھی سنی ہو کہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت سے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد کہیں چلے جاتے ہیں، میں پیچھے پیچھے جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہاں ہیں میرے آقا، کہاں ہیں میرے سرتاج، میں دیکھتی ہوں۔ فرماتی ہے ام المؤمنین ہم سب کی ماں کہ میں نے دیکھا کہ قبرستان میں آسمان کی طرف نظر اٹھائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر رہے ہیں۔ میں پہنچی تو میرے سرتاج نے کہا اے عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ اے عائشہ جانتی ہو آج کی رات کتنی برکتوں والی رات ہے؟ اے عائشہ جانتی ہو
रिफातों वाली रात है। ए आयशा जानती हो आज की रात कितनी अजमतों वाली रात है। हजरत आयशा फरमाती है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ आज की रात कितनी अजमतों वाली, कितनी रिफातों वाली, कितनी बरकतों वाली है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुबारक लब खुलते हैं, लबहाए मुबारक खुलते हैं, फूल झड़ते हैं। वो इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा आज की जो रात है वो शाबान की 15वीं रात है, और ये ऐसी रात है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक, अपनी रहमत के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। आसमान दुनिया पर उसकी रहमत आ जाती है और लोगों को पुकारती है। दो रिवायतें हैं, एक ये है कि लोगों को पुकारती है और कहती है अल्लाह की रहमत है, कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई माफी तलब करने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं, है कोई रिस्क में वुसाअत चाहने वाला कि मैं उसके रिस्क में कुशादगी पैदा कर दूं, है कोई ये कज़ा व कज़ा मुख्तलिफ चीजों के बारे में अल्लाह की रहमत जो है वो बंदों से कहती है। एक रिवायत में ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आयशा आज की रात वो रात है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा उम्मत के गुनाह लोगों को बख्श दिया करता है और जहन्नम से आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा, ये कबीला जो था ये बनु कल्ब, ये अरब का ऐसा कबीला था जो बकरियां बहुत ज्यादा पाला करता था। पूरे अरब की बकरियां एक तरफ, इस कबीले की बकरियां एक तरफ। इसलिए कसरत को बताने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इतनी कसरत से अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगारों को बख्शता है कि कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर या उससे भी ज्यादा। अब जरा सोचो मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमें पुकार रही है। अल्लाह की रहमत हमें पुकार रही है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरे महबूब के गुलामों आओ तो सही, ऐ मेरे महबूब के गुलामों मेरी बारगाह में आओ, मेरी रहमत तुम्हें पुकार रही है। मैं चाहता हूं तुम्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दूं। ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे महबूब के गुलामों आओ तो सही। अल्लाह की रहमत पुकार रही है, अल्लाह की रहमत बुला रही है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी चौखट पर बुला रहा है। सोचो जरा, अगर ऐसे वक्त में हम उसकी चौखट पे ना आए, अल्लाह बुलाए और हम ना जाएं, अल्लाह हमें माफ करना चाहे और हम माफी ना मांगे, अल्लाह हमें हमारे रिस्क में कुशादगी करना चाहे और हम कुशादगी ना चाहे, तो हमसे बड़ा कम नसीब कौन होगा। जरा सोचो मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने तेरे रब से धोखे में डाल दिया है। ए इंसान तू किस चीज की वजह से मेरी बारगाह से दूर चला गया है, मेरी चौखट से दूर चला गया है, मेरी दहलीज से दूर चला गया है। तेरा करीम रब बुला रहा है तुझे, तेरा करीम रब बुला रहा है। ये नहीं कहा कि अल्लाह बुला रहा है, ये नहीं कहा खाली, ये नहीं कहा कि तेरा रब बुला रहा है, बल्कि कहा कि तेरा रब बुला रहा है। रब का माना होता है पालने वाला। ऐसा सिफाती नाम इस्तेमाल किया है अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कि जिससे मोहब्बत झलकती है, जिससे प्यार झलकता है, जिससे अपनापन झलकता है। ऐ बंदे, ऐ अल्लाह की बारगाह से दूर जाने वाले, ऐ सरकश इंसान, ऐ गुनाहों में लगे हुए इंसान, ऐ शराब के अड्डों में पड़े हुए इंसान, ऐ शराब में धुत इंसान, ऐ जुए के अड्डों पर पड़े हुए इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे रब से दूर कर दिया है, तेरी रब की चौखट से दूर कर दिया है, तेरे रब की दहलीज से दूर कर दिया है। ऐ इंसान, ऐ भागे हुए इंसान, आजा अपने रब की चौखट की तरफ। वो रब जो बड़ा करीम है, वो रब जिसने तुझे पैदा किया है, वो रब जिसने तुझे बड़ी अच्छी सूरत अदा की है। अब जरा सोचो मेरे भाई, आज मैं आपको बताऊं, माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, माँ अपनी औलाद से कितना प्यार करती है। माँ अपनी औलाद से जो प्यार करती है, कसम खुदा की, दुनिया में आज तक कोई ऐसी तराजू नहीं बनी, दुनिया में आज तक कोई ऐसा कांटा नहीं बना, दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैमाना नहीं बना कि जिस पैमाने पर, जिस तराजू पर, जिस कांटे पर माँ की मोहब्बत को तोला जाए।
آج تک پوری دنیا میں کوئی ایسی ترازو نہیں ہے کہ جس پر ماں کی محبت کو تولا جا سکے. یہ ماں ہے جس کی محبت اللہ اکبر کتنی محبت کرتی ہے ماں, کتنا پیار کرتی ہے ماں, کتنا دل ہوتا ہے ماں کا اولاد کے لیے. وہ کبھی اپنی اولاد کی پرورش کے لیے کسی کے برتن مانجتی نظر آتی ہے, وہ کبھی اپنی اولاد کی پرورش کے لیے کسی گھر کا کام کرتی نظر آتی ہے, وہ کبھی اپنی اولاد کی پرورش کے لیے دوسروں کے گندے کپڑے دھونے میں بھی آگ محسوس نہیں کرتی. یہ ماں کی محبت ہوتی ہے. کتنا پیار کرتی ہے ماں اللہ اکبر, کتنا پیار کرتی ہے. ایک مرغی کو ایک جگہ میں نے دیکھا, ایک مرغی تھی, ایک مرغی, اور بارش ہوتی ہے, ہلکی ہلکی بارش آتی ہے تو اپنے بچوں کو اپنی آواز میں بلاتی ہے. وہ بلانے کے بعد اپنے پروں میں کئی بچوں کو اپنے پنکھوں میں جو ہے چھپا لیتی ہے, اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے. میرے آنسو نکل آئے کہ ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے, ماں کا پیار کتنا ہوتا ہے, ماں کا پیار کتنا ہوتا ہے, ماں کا لاڈلا پن کتنا ہوتا ہے اپنی اولاد سے. اللہ اکبر. لیکن میرے عزیزوں, میرے دوستوں, مجھے بتاؤ کہ یہ تو ماں ہے. یہ ماں اس لیے پیار کر رہی ہے اپنے بیٹے سے, یہ ماں اپنی بیٹے سے اس لیے پیار کر رہی ہے کہ ماں نے اسے جنا ہے, اپنے پیٹ میں رکھا ہے. لیکن مجھے ذرا بتاؤ, وہ رب, وہ پروردگار, وہ خالق کائنات, اس نے صرف اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے تو خلق کیا ہے. عدم سے وجود میں لایا ہے تمہیں, عدم سے وجود میں لایا ہے. ارے یہ ماں کے اندر یہ ممتا کس نے پیدا کی ہے, ماں کے اندر یہ پیار کس نے پیدا کیا ہے, ماں کے اندر یہ عشق کس نے پیدا کیا ہے, ماں کے اندر, ماں کے دل میں یہ جگر کس نے دیا ہے, ماں کے اندر یہ پیار اور محبت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرنے والا کون ہے؟ تو ہر ایک یہی کہے گا آپ میں سے, وہ رب ہے, وہ خالق کائنات ہے, وہ پروردگار ہے, وہ ہمارا پالنہار ہے, وہ رب ذوالجلال ہے کہ جس نے ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھا اور اس کے دل میں ممتا رکھ دی, اس کے دل میں اولاد کی محبت رکھ دی. اب ذرا سوچو, وہ رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا, وہ رب اپنے پیاروں سے کتنی محبت کرتا ہوگا, اور وہ بھی محبوب کے غلاموں سے, وہ بھی مدینے کے تاجدار کے غلاموں سے. اللہ اکبر. رب تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ذرا سوچو, 70 ماؤں سے زیادہ. ایک ماں کی محبت جب اتنی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کی محبت کتنی ہوگی. یار ہمیں احساس نہیں ہے, ہمیں احساس اس لیے نہیں ہے کہ رب بلاتا ہے ہم جاتے نہیں, رب پکارتا ہے ہم جاتے نہیں. ذرا اسی ایک آیت میں دیکھو, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کتنے پیارے انداز میں تمہارے رب نے پکارا ہے یار, کتنے اچھے انداز میں پکارا ہے. آج مجھے بتاؤ, آج اگر کوئی سرکش انسان بھاگ رہا ہو, پولیس سے بھاگ رہا ہو, پولیس سے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو, ایک شاگرد استاذ کی درسگاہ سے بھاگ رہا ہو, تو اسے اس میں پیار سے نہیں بلایا جاتا ہے, اسے بلایا نہیں جاتا بلکہ پکڑوایا جاتا ہے, پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن وہ رب ہے, اس کی دہلیز سے انسان بھاگا ہے, اس کی دہلیز سے انسان بھاگنے کے بعد کسی اچھی جگہ نہیں گیا, نمازوں کو چھوڑا ہے اس نے, روزوں کو چھوڑا ہے اس نے, زکوٰۃ کو چھوڑا ہے اس نے, حج کو چھوڑا ہے اس نے, شراب خانوں پہ گیا ہے وہ انسان, جوئے کے اڈوں پہ گیا ہے وہ انسان, برائیوں میں مبتلا ہے وہ انسان, شراب میں دھوت ہے وہ انسان. اس کے باوجود رب پکڑوا نہیں رہا ہے, رب ڈانٹ نہیں رہا ہے, بلکہ کتنے پیارے انداز میں بلاتا, اے انسان آجا, تیرا رب بلا رہا ہے, آجا تیرا پروردگار بلا رہا ہے, آجا وہ بلا رہا ہے جو بڑا کریم ہے, آجا وہ بلا رہا ہے جو غفور ہے, آجا وہ بلا رہا ہے جو تواب ہے, آجا وہ بلا رہا ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور تمہیں جہنم سے آزادی دے گی. اور ایسے وقت میں اگر بندہ رب کی بارگاہ میں آ جائے, بندہ پولیس پکڑتی ہے تو سختیاں ہوتی ہیں, پولیس پکڑتی ہے تو سزائیں دیتی ہے, استاد شاگرد کو بلاتا ہے پکڑوا کے تو سزائیں دیتا ہے. لیکن یہ رب ہے, یہ پروردگار ہے, یہ اللہ ہے, یہ مالک کائنات ہے. وہ کہتا ہے اے بندے تو آ گیا ہے نا, ایک ندامت کا آنسو بہا دے, ایک شرمندگی کا آنسو بہا دے, ایک آنسو نکال لے رب کی بارگاہ میں اور توبہ کر لے. تیرے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے, اگرچہ تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے, اگرچہ تیرے گناہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کے برابر ہوں گے, اگرچہ تیرے گناہ زمین کے ذرات کے برابر ہوں گے, اگرچہ تیرے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں گے. رب فرماتا ہے اے انسان آ تو صحیح, تیرے گناہ چاہے جتنے ہو, ایک ندامت کا آنسو بہا دے, میں تیرے سارے گناہوں
یار یہ رب ہے، قسم خدا کی کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. وہ بندے ہیں کہ پھر بھی اس سے بھاگ رہے ہیں. یار آؤ تو صحیح رب کی بارگاہ میں، آؤ تو صحیح، ذرا مانگو تو اس سے. آج دنیا میں دنیا والوں کے سامنے سر جھکا رہے ہو، تمہاری پیشانیاں جھک رہی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جھک رہے ہو. لیکن آؤ دنیا والوں کے سامنے مت جھکو، دنیا والوں کے سامنے پیشانیاں مت جھکاؤ، دنیا والوں کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ آؤ. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. یہ سجدہ میرے بھائی تمہیں طاقت دینے کے لیے ہے، یہ سجدہ تمہیں رب کا محبوب بنانے کے لیے ہے، یہ سجدہ تمہیں رب کا پیارا بنانے کے لیے ہے، یہ سجدہ تمہیں رب کی رحمتوں کو، رب کی رحمتوں سے نوازنے کے لیے ہے. اس لیے آؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے، ندامت کے آنسو بہا دو رب کی بارگاہ میں. اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرتا ہے نا، تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا گناہگار تھا، کہاں کہاں گیا تھا، کس کس کے دروازے پہ گیا تھا، کتنی شرابیں پی تھی، کتنا جوا کھیلا تھا، کتنا سود لیا تھا. نہیں، بلکہ جب بندہ سچے دل سے عزم مصمم کے ساتھ کہ آگے گناہ نہیں کروں گا، جب توبہ کرتا ہے تو رب کے محبوب فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، ہم سب کے آقا اور پیارے آقا فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا کر گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ایسا ہو جاتا ہے، اتنا پاک صاف اللہ کر دیتا ہے بندے کو. اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ کا ہو گیا تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کا بال بیکا کر سکے، کوئی طاقت نہیں ہے کائنات کی. اور اللہ دیکھو کیسے جب بندہ توبہ کرتا تو کیسے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، اللہ اکبر، جن کے ہاتھ میں درہ رہتا ہے. شیطان جن کا راستہ دیکھ کر کے راستہ بدل دیتا ہے، جن کا چہرہ دیکھ کر کے راستہ بدل دیتا ہے، جن کا نام سن کے راستہ بدل دیتا ہے، یہ عمر فاروق اعظم ہے. اللہ اکبر. 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر فاروق اعظم درہ ہاتھ میں رکھتے ہیں، ہاتھ میں درہ ہے. سامنے سے اچانک ایک شرابی آ رہا ہے، ایک شراب پینے والا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کا چھلال تو آپ نے سنا ہے، عمر فاروق اعظم کا قہر تو آپ نے سنا ہے، ان کا چاہو جلال تو آپ نے سنا ہے. جب اس شرابی نے دیکھا کہ سامنے عمر ہے، کیا کروں، تو وہ جلدی سے بوتل کو بغل میں چھپاتا ہے اور بغل میں چھپا لیا. لیکن عمر فاروق اعظم نے دیکھ لیا، نظر پڑ گئی، قریب میں آ گئے، اتنے میں کہا، اے مکمل چاہو جلال کے ساتھ جب کہا ہے نا، بتا. اللہ اکبر. اتنا ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ کانپنے لگا دل ہی دل میں، یہ زبان سے یہ دل ہی دل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے خالق کائنات، اے میرے پالنہار، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو غفور ہے، تو تواب الرحیم کا نشان ہے. اے مالک و مولا، آج عمر کے قہر سے بچا لے، آج عمر کے جلال سے بچا لے، آج عمر کے درے سے بچا لے. پروردگار، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی شراب کا جام منہ سے نہیں لگاؤں گا. اللہ اکبر. زبان سے چند کلمے نکلے ہیں، پوری زندگی شراب میں نکل گئی ہے، پوری زندگی منہ سے شراب کے جام لگے ہیں، لیکن چند کلمے نکل گئے ہیں. اللہ کو غفور کہہ دیا ہے، اللہ کو تواب کہہ دیا ہے، اللہ کو کریم کہہ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا توبہ کرنا اتنا پسند آتا ہے. اللہ اکبر. اب عمر فاروق اعظم پوچھتے ہیں، بتا بغل میں کیا ہے، بتا بغل میں کیا چھپایا ہے، بتا بوتل میں کیا ہے. تو اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ سرکہ ہے. کیا نکلا؟ خوف سے شراب تو نہیں نکلا، ڈر کی وجہ سے سرکہ نکل گیا. کہا سرکہ ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، نکال ذرا دیکھوں تو سرکہ کیسا ہے. جب نکالا ہے تو اللہ اکبر، وہ شراب نہیں بلکہ سرکہ ہو گیا تھا. اللہ نے شراب کو سرکے میں بدل دیا تھا. میں نے کہا نا کہ جب بندہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو حدیث پاک صادق آتی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر آسمانوں کی بلندیاں اس کے قدموں کی گرد راہ کو جھک جھک کر ساتھ.
تو اس لیے یار بہت ہو گیا، بہت گناہ کر لیے دنیا میں، بہت زیادہ تباہیاں ہو رہی ہیں، اور یہ سب ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہیں۔ ہم نے ایک اللہ کو ناراض کر لیا ہے، پوری دنیا ہم پر ٹوٹ پڑی ہے، پوری دنیا ہمیں مٹانا چاہتی ہے، پوری دنیا ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بہت ہو گیا، اب آ جاؤ، اور اس سے زیادہ مقدس رات کون سی ملے گی؟ اس میں توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ یار دنیا کا حال بڑا عجیب ہو گیا ہے، رب تو معاف کرنا چاہتا ہے، ہم نہیں چاہتے۔ ایک بزرگ تھے نا، مجھے یاد آ رہا ہے، ایک فقیر روڈ کے کنارے کھڑا ہوا ہے، ایک نوجوان رو رہا ہے، بڑا غمگین ہے، بڑا پریشان ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا کہ فقیر، اے بزرگ، اے اللہ کے بوڑھے بندے، کیوں رو رہے ہو؟ پریشان کیوں؟ سب تو مسکرا رہے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے لگے، تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کی حالت میں دیکھا، لوگوں کو پریشان دیکھا، لوگوں کے رویوں کو دیکھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان بندوں کی اللہ سے صلح کرا دوں۔ کیا کہا؟ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان بندوں کی اللہ سے صلح کرا دوں۔ تو نوجوان نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا، اور اللہ نے کہا کہ جاؤ ان بندوں کو لے آؤ میری چوکھٹ پہ، ایک ندامت کا آنسو بہا دے، سب کو معاف کر دوں گا، سب کو جنت عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کہتے ہیں پھر میں ان بندوں کے پاس آیا، ان راہگیروں کے پاس آیا، ان راستے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آیا، ان بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آیا۔ میں نے ان سے کہا اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، میں نے اللہ سے بات کر لی ہے، اللہ سے صلح کی بات کر لی ہے، وہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، تمہیں جنت دینا چاہتا ہے، آؤ رب کی بارگاہ کی طرف۔ تو ان لوگوں نے کہا ارے جاؤ، تمہیں کیا پتا دنیا کی لذتوں کا مزہ، تم کیا جانو دنیا میں رہنے کا مزہ۔ اور یہ لوگ نہیں مانے، ان کا رویہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اور مجھے رونا آ گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر یہ نوجوان قبرستان کے پاس سے گزرا، قبرستان کے پاس سے، تو کیا دیکھا کہ وہ بزرگ اب قبرستان میں بیٹھے رو رہے ہیں، قبرستان میں رو رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے پھر کہا کہ بزرگ فقیر بات کیا ہے؟ کبھی روڈ پہ کھڑے ہو کے روتے ہو، چوراہے پہ کھڑے ہو کے روتے ہو، قبرستان میں روتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ چلو کل تو تم نے بتایا تھا، آج کیا ماجرا ہے؟ آج کیوں رو رہے ہو؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب کل لوگ نہیں مانے تو میں نے قبرستان کی طرف رخ کیا کہ چلو قبرستان والوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان دونوں کی صلح کرا دیں، قبرستان والوں کی اور اللہ کی صلح کرا دیں۔ تو میں قبرستان میں آیا، میں نے قبرستان کے مردوں سے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے طاقت عطا فرما دے کہ وہ مردوں سے بات کر لے۔ کہتے ہیں کہ میں نے قبرستان کے مردوں سے بات کی، وہ تیار ہو گئے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر میں نے رب سے بات کی تو رب نہیں مانا، کل تو بندے ماننے کو تیار نہیں تھے، رب تیار تھا، آج قبرستان میں بندے تیار ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں آپ سے، یہ نہ جانے کب نفس ہستی خاموش ہو جائے، کب یہ سانسوں کا چلنا رک جائے، نہ جانے کب جسم میں دوڑنے والا خون وہ بند ہو جائے، کب رگوں میں دوڑنے والا خون بند ہو جائے، کچھ نہیں پتا، ایک لمحے کا نہیں پتا، ایک سانس آ رہی ہے نہیں پتا کہ وہ اندر سے واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، ایک نماز میں آپ نے ایک رکعت پڑھی ہے نہیں پتا دوسری رکعت پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، قبرستان میں جانے سے پہلے یہی صلح کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے تو آ جاؤ اس کی بارگاہ کی طرف اور توبہ کر لو۔ یار یہ مت سوچو کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی تو 40 سال کی عمر ہوئی ہے، ابھی تو 20 سال کی ہوئی ہے، ابھی نہ جانے کتنی باقی ہے۔ تو اے نوجوان، اے بوڑھے، کچھ نہیں پتا، ایک دن کا نہیں پتا، ایک لمحے کا نہیں پتا، ایک منٹ کا نہیں پتا، ایک سیکنڈ کا نہیں پتا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، ملک الموت آ جائے، تو اس وقت معافی مانگے، اس سے پہلے رب تجھے بلا رہا ہے، اس بلاوے پہ آ جا اور ندامت کے آنسو بہا اور رب کا ہو جا، ساری کائنات تیری۔ حضرات بس تھوڑی سی گفتگو اور کروں گا، ساری کائنات تیری ہو جائے گی، بس ایک سجدہ کر لے رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں آ جا، اس پیشانی کو جھکا دے۔ یہ دنیا والوں کے سامنے جو پیشانی جھک رہی ہے نا، یہ اس لیے کہ جہاں جھکنی تھی وہاں نہیں جھکی، اور جب وہاں نہیں جھکی تو اللہ نے ساری کائنات کے سامنے ہمیں جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ سمجھ رہے؟ آؤ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکاؤ،
یہ سجدہ یار، یہ سجدہ کتنی طاقتور چیز ہے، یہ سجدہ کتنی قوت والی چیز ہے. آؤ میں تمہیں میدان بدر میں لے کے چلوں. میدان بدر میں بھی ایک سجدہ ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں. آخری واقعہ سنا رہا ہوں. میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں. کون جا رہے ہیں؟ ہم سب کے آقا جا رہے ہیں، ہم سب کے پیارے نبی جا رہے ہیں میدان بدر کی طرف. ابو جہل نے عمیر نامی ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو مسلمان کتنے ہیں اور کتنی زیادہ تلواریں ہیں، کتنا اسلحہ ہے، ساز و سامان کتنا ہے، اونٹ کتنے ہیں. تو عمیر آیا، جب دیکھا تو مسلمانوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا. چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند گھوڑے تھے، باقی تو کچھ تھا ہی نہیں. تو اس نے دیکھا کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. 313 یا 310 کی تعداد میں ہے. وہ گیا ابو جہل سے کہا جا کے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو ذرا سا سامان ہے ان کے پاس، ذرا سی تعداد میں ہے، اور ہم تو 1000 ہیں. تو ابو جہل نے کہا تھا مذاق بناتے ہوئے کہ اے لوگوں، اب ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے لڑنے کی ضرورت ہمیں پیش نہیں آئے گی، بلکہ رسیاں لے لو اور رسیاں لے کر کے چلو. ہم انہیں باندھ لیں گے اور باندھ کر کے لائیں گے اور کعبے کی دیواروں سے باندھ کے دنیا والوں کو مزہ دکھائیں گے اور کہیں گے اے دنیا والوں دیکھو یہ تھے مسلمان جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ہمیں مٹانے کی بات کرتے تھے، بتوں سے دور کرنے کی بات کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ کہہ کے مذاق بنا رہا تھا. مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. راستے میں کچھ یہودی بیٹھے تھے. ان یہودیوں نے کہا مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جا رہے ہیں بدر کے میدان میں. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا تھا ارے نادانو، تم پاگل ہو، بے وقوف ہو، تم لوگ 1000 کی تعداد سے لڑنے جا رہے ہو، اور وہ بھی 1000 ایسے نہیں بلکہ پورے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کو جمع کیا گیا تھا، بڑے بڑے جبازوں کو جمع کیا گیا تھا، بڑے بڑے پہلوانوں کو جمع کیا گیا تھا، بڑے بڑے ماہرین تیر انداز کو جمع کیا گیا تھا، بڑے بڑے تیروں کے ماہرین کو جمع کیا گیا تھا. پورے عرب کے چھٹا لاکھ جوان تھے 1000، اور مقابلے میں کئی دن کے بھوکے، 3 دن کے بھوکے. اللہ اکبر. 313 یا 310 کی تعداد میں میدان بدر میں پہنچے ہیں نا. اللہ اکبر. میدان بدر میں پہنچنے کے بعد پتا ہے کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلا کام میدان بدر کا کیا تھا؟ جنگ بدر میں سب سے پہلے تمہارے آقا نے کیا کیا تھا؟ جنگ بدر میں میرے آقا نے، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، خلیفہ اول فرماتے ہیں، ساری کائنات میں انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے افضل فرد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار نے جہاں سرکار ٹھہرے ہوئے تھے، سرکار نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہے، اور سجدے میں رکھنے کے بعد سرکار نے رب تبارک و تعالی سے دعائیں کرنی شروع کی ہیں. اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، میں یہ چھوٹی سی جماعت 313 افراد کی جماعت لے کر کے آیا ہوں. اے مالک و مولا، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی، اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی، تو تیری عبادت کرنے والا تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں رہے گا. لم توبت فی الارض ابدا، تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں رہے گا. گویا سرکار نے کہا تھا اے یا اللہ، اے مالک و مولا، اے میرے پالنہار، بڑی محنتوں سے میں نے اس جماعت کو تیار کیا ہے. کبھی ابو بکر کو مانگا ہے، کبھی عمر کو مانگا ہے، کبھی ابو ہریرہ کو مانگا ہے، کبھی حذیفہ کو مانگا ہے، کبھی عثمان کو مانگا ہے، کبھی علی کو مانگا ہے. اے پروردگار، میں نے طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کے ان ذرا سی جماعت کو تیار کیا ہے، ان دیوانوں کو جمع کیا ہے، ان عشق بندوں کو تیار کیا ہے، ان عاشقوں کو تیار کیا ہے، ان صحابہ کو تیار کیا ہے. اے مالک و مولا، آج اس جماعت کو بچا لے، اس جماعت کو کامیابی دے دے. اگر یہ جماعت نہ رہی یا ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. کون دعائیں کر رہے ہیں؟ یہ تمہارے سرکار دعائیں کر رہے ہیں، تمہارا نبی دعائیں کر رہا ہے، تمہارا آقا دعائیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ سرکار اتنا رو رہے ہیں کہ سرکار کے کاندھے پہ ایک چادر رکھی ہوئی ہے، وہ چادر بار بار گر جاتی ہے. میں اٹھا کے اس چادر کو سرکار کے کاندھے پہ رکھتا ہوں، پھر وہ گر جاتی ہے. آخر میں مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے کہا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے کہا سرکار یا رسول اللہ، اب سر سجدے سے اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. میرا دل کانپ اٹھا ہے، میرا دل لرز اٹھا ہے، میری آنکھیں آنسو بہانے لگی ہیں. اللہ اکبر. سوچو، تمہارے سرکار رو رہے ہیں، کس کے لیے؟ تمہارے لیے تو رو رہے ہیں یار، اپنی امت کے لیے تو رو رہے ہیں، اپنے غلاموں کے لیے تو رو رہے ہیں، اپنے غلاموں کو بچانے کے لیے رو رہے ہیں، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے.
اللہ اکبر. سرکار نے سر اٹھایا بہت دیر کے بعد. اتنا جب سر اٹھایا نا تو علماء بیان کرتے ہیں کہ حال یہ تھا اتنے آنسو بہے تھے, اتنے آنسو بہے تھے میرے آقا کے زمین تر ہو گئی تھی. حضرت ابو بکر سے سرکار فرماتے ہیں اے ابو بکر, اے میرے دیوانے, اے میرے عاشق, دیکھو خوشخبری ہو, سامنے جبریل امین آسمان سے فرشتوں کی فوج لے کر زمین پر اتر گئے ہیں. آسمان سے فرشتے آ گئے اس کی مدد کے لیے, مسلمانوں کی مدد کے لیے. 1000 آئے, 2000 آئے, 3000 آئے, یہاں تک کہ 5000 ہو گئے. فرشتے آ گئے تمہاری مدد کے لیے. سوچو ذرا, جب مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, جب اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے, دنیا والوں سے بے نیاز ہو کے رب کی دہلیز پہ آتا ہے, رب کی چوکھٹ پہ آتا ہے, تو رب اپنے بندوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے بلکہ عزت دیتا ہے. اس لیے کہ اصل عزت تو مسلمانوں کے لیے ہے, رسول کے لیے. قرآن میں ہے نا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت تو رسول کے لیے ہے, عزت تو مومنوں کے لیے ہے. شرط یہ ہے کہ ان کی پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھک جائیں. تو یہ سجدہ تھا یار جس سے طاقت حاصل کی تھی. مولا کائنات فرماتے, ایک روایت میں مولا کائنات فرماتے میں تھک گیا جنگ میں لڑتا لڑتا. مولا کائنات جیسا بہادر, مولا کائنات جیسا عظیم سپہ سالار و بہادر حیدر کرار فرماتے ہیں کہ میں تھک گیا. میں نے سرکار کو تلاشنا شروع کیا, سرکار کو ڈھونڈنا شروع کیا. سرکار مل نہیں رہے تھے. بہت دیر کے بعد دیکھا تو سرکار سجدے میں رو رہے ہیں, سجدے میں دعائیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میں نے سرکار کے سجدے کو دیکھا, کچھ دیر کھڑا رہا تو میرے اندر قوت حاصل ہو گئی, طاقت حاصل ہو گئی, مجھے قوت مل گئی. میں جنگ میں گیا, پھر کئی کفار کو نعرہ جہنم کیا, اس کے بعد پھر تھک گیا. پھر آیا اور میں نے دیکھا کہ پھر نبی سجدے میں ہے, پھر نبی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں. جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں. میں نے پھر سجدے کو دیکھا اور رسول کے سجدے سے میں نے طاقت حاصل کی, میں نے قوت حاصل کی, مجھے قوت مل گئی. پھر میدان جنگ میں گیا, پھر کئی کافروں کو نعرہ جہنم کیا. پتا چلا میدان بدر میں قوت کیسے حاصل کی جا رہی تھی, سجدے سے حاصل کی جا رہی تھی. میدان بدر کی ابتدا سجدہ ہے اور کربلا کی انتہا سجدہ ہے. ہر جگہ سجدہ ہے. میدان بدر دیکھو تو سجدہ اور میدان کربلا دیکھو تو سجدہ. پتا چلا یہ سجدہ ہے. آخری باتیں بتا رہا ہوں, یہ سجدہ ہے جس سے مسلمان طاقت حاصل کیا کرتے تھے. آج یار پوری دنیا میں ہم مارے جا رہے ہیں, ہم پیٹے جا رہے ہیں. کبھی سوچا آپ نے وجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو پوری دنیا میں ہماری افرادی قوت اتنی زیادہ ہے کہ پوری کائنات کی تاریخ میں اس روئے زمین پر کبھی اتنے زیادہ مسلمان نہیں رہے جتنے آج کی تاریخ میں. ایک سروے کے مطابق 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اس روئے زمین پر موجود ہیں. کتنے؟ 1 ارب 80 کروڑ. اور آج اگر اسلحے کی طاقت دیکھو تو پوری دنیا میں تو اس وقت جو ہے پوری تاریخ میں سب سے زیادہ مسلمان, کیونکہ ایٹمک طاقت بھی آج ہمارے پاس ہے, علم کی طاقت ہمارے پاس ہے, دولت ہمارے پاس ہے, ثروت ہمارے پاس ہے, افرادی قوت ہمارے پاس ہے. اس کے باوجود ہم مارے جا رہے ہیں, ہماری دکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہماری ماؤں کے پیٹوں سے زندہ بچوں کو ذبح کر کے نکالا جا رہا ہے, ہمیں مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور نئے نئے قوانین بنا کر ہمیں ملک سے نکالنے کی کوششیں جاری ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن رب کے سجدے کی طاقت ہم سے چھن گئی ہے. ہماری پیشانیاں آوارہ ہو گئی ہیں, ہماری پیشانیوں میں جو سجدوں کی طاقت موجود تھی وہ تڑپ اب نہیں رہی. اس لیے تمہارے پاس سب کچھ نہ ہو, تمہارے پاس افرادی قوت نہ ہو, پیسہ نہ ہو, دولت نہ ہو, فقط اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طرف پیدا کر لو, اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آباد کر لو, اپنی مسجدوں کو آباد کر دو, اپنے آنسو رب کی بارگاہ میں بہا دو, مطابت کے آنسو لے کر کے جاؤ. اور جب 1 ارب 80 کروڑ مسلمان رب کی بارگاہ میں ہر وقت جائیں گے اور سر سجدے میں رکھ کے کہیں گے اے مالک و مولا ہم لٹ گئے ہیں, اے مالک و مولا ہم پٹ رہے ہیں, اے مالک و مولا ہمیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, اے مالک و مولا اب دنیا میں ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, اے مالک و مولا اب دنیا میں ہمیں دنیا سے مٹانے کی کوئی
کوششیں کی جا رہی ہیں. اے پروردگار تو تو حاکم ہے, تو تو بادشاہ ہے, تو تو حاکم الحاکمین ہے, تو تو عزت دینے والا ہے, تو تو ذلت سے بچانے والا ہے. اے مالک دنیا کا اصل بادشاہ تو تو ہے. ہم تجھ سے عزت مانگتے ہیں, ہم تجھ سے کامیابی مانگتے ہیں, ہم تجھ سے دنیا کی بادشاہی مانگتے ہیں. تو قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے, میرا یقین کہتا ہے کہ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ایک بار سجدے میں جائے گا اور آنسو بہا کر کے رب کی بارگاہ میں کہے گا تو ضرور رب تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا, ہمیں توبہ کی توفیق عطا کرے گا. اور پھر دیکھو قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے ٹک نہ سکے. ارے یار 2 چیزیں رب کو بڑی پسند ہیں. حدیث پاک میں میرے نبی فرماتے ہیں 2 قطرے رب کو بہت زیادہ پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور رب کے خوف سے انسان کی آنکھ سے نکل جائے, وہ آنسو کا قطرہ رب کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور ایک رب تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے میدان کارزار میں, جہاد میں جو خون کا قطرہ انسان کے بدن سے نکلتا ہے, وہ قطرہ بھی کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے. اس لیے بس آپ آج آخری رات ہے, دیکھو وہ آج جو ہے بڑی پیاری رات ہے, بڑی مبارک رات ہے. اس رات کو نہ معلوم اگلے سال یہ رات ہمیں ملی کہ نہ ملی, کچھ نہیں پتا, کوئی نہیں جانتا یار. کب نبض ہستی خاموش ہو جائے, کب یہ سانسوں کا چلتا ہوا کارواں تھم جائے, کچھ کوئی نہیں جانتا. کب یہ آنکھیں بند ہو جائیں, بڑے بڑے دنیا میں آئے کوئی نہ رہا. اس لیے میرے بھائی وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کرو, اور اس رات سے بہتر کوئی رات نہیں ہے. اس لیے کہ اس رات میں تو اللہ کی رحمت خود پکار رہی ہے ہمیں, اور غروب آفتاب سے لے کے فجر تک پکارے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. اس لیے آپ حضرات توبہ کریں. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی مغرب میں جب میں نے سلام پھیرا اور دیکھا تو پیچھے اللہ اکبر نمازیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا بالکل مجمع ہر ایک سے بھری ہوئی تھی. پتہ چلا کہ اوپر کی منزل بھی بھری ہے اور تیسری منزل بھی بھری ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دل سے. اس وقت میں نے دعا بھی کی تھی, یا اللہ جیسے آج یہ رونقیں, یہ بسم ہستی کی رنگینیاں اور یہ پروردگار مسجدوں میں رونقیں ہو گئی ہیں, یا اللہ ہر دن 5 وقت نماز میں تیرے مسلمان اور تیرے بندے اسی طرح سے آتے رہے. یار آج تم نے مسجدوں کو آباد کیا ہے تو کل بھی مسجدوں کو آباد کرنا. ایسا نہ ہو کہ فجر کے بعد کل ظہر میں تم نظر نہ آؤ, کل عصر میں تم نظر نہ آؤ, کل مغرب اور عشاء میں تم نظر نہ آؤ. یار 24 گھنٹے اللہ نے تمہیں دیے ہیں, 2 گھنٹے جو 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں, ایک نعمت ساری نعمتیں اس کی ہیں, اس کے لیے 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے. یار ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ہم. اس لیے کل بھی انشاءاللہ ہر ٹائم کی نماز اسی پابندی کے ساتھ پڑھے. انشاءاللہ جو ٹینشنیں ہیں, جو ڈپریشن ہے, ٹینشن بیماریوں کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. یار ڈپریشن میں ہر انسان آج ڈپریشن میں, ٹینشن میں کیا ہوگا, اور اللہ نے اس کا علاج بتا دیا ہے. اس کا علاج کوئی اور نہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر کرنے میں سکون ہے. ڈپریشن کا علاج ہے, اطمینان قلب ہے. مسجدوں میں آؤ, سکون حاصل کرو, ڈپریشن سے نجات پاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار آج کی رات کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو پیشانیوں میں سچے سجدوں کی طلب عطا فرمائے. میں نے جو کہا اور آپ نے سنا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سہون یا قصدن کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.